لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الکریم. سامعین گرامی قدر، ناظرین محترم، زیارت امام حسین، فضیلت زیارت، عرفان مظلوم کے ضمن میں آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو جاری و ساری ہے. الحمدللہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، میری گفتگو تھی عزاداری کے سلسلے میں، عزاداری میں خرچ کرنا، کہ جب سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت ہوئی تو آپ کی زوجہ محترمہ جناب ام رباب، جناب علی اصغر کی والدہ نے آپ کی مجلس عزا اور ماتم برپا کی، خود بھی گریہ کیا اور دوسرے عورتوں کو جمع کیا، گریہ و بکا کرتی رہیں، یہاں تک کہ ان کے آنسو خشک ہو کر ختم ہو گئے تو وہ رونے والوں کو حسرت و یاس سے دیکھا کرتی تھی. آپ نے اپنی ایک کنیز کو دیکھا کہ اس کے آنسو بہہ رہے ہیں. آپ نے اسے بلایا اور پوچھا، کیا بات ہے کہ تمہارے آنسو نہیں رکے، اتنے بہہ رہے اور ہمارے آنسو تو خشک ہو گئے؟ تو اس نے کہا کہ قعدت بنا کر کھائیں. قعدت ایک غذا ہے جو ستو جیسا ہوتا ہے، جو چنے کے آٹے کے بنتا ہے اور چینی کے ساتھ، شکر کے ساتھ ملا کے بنایا جاتا ہے. ستو یعنی اس کے کھانے سے آنسو پیدا ہوتا ہے، مسور، دل نرم ہوتا ہے. یعنی وہ غذائیں تقسیم کرتے تھے جس سے زیادہ آنسو پیدا ہو. سیدہ ام رباب حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 1 سال تک زندہ رہی اور آپ سائے میں کبھی نہیں بیٹھی اور ہمیشہ دھوپ میں رہیں. یہ عزاداری کرتے، کوئی ان سے نہیں کرتا کہ عزاداری کم کر دو. چوتھے امام سے کوئی نہیں کہتا کہ عزاداری کم کر دو. ہر وقت گریہ، ہر وقت رونا، یاد امام حسین. تو اپنے اس چیزوں کو کمنٹ بہرحال نہیں ہونا چاہیے کہ عزاداری پہ خرچ کتنا ہو اور کیسے ہو. بہرحال جو اللہ نے دیا ہے اسے بہتر طریقے سے راہ عزاداری میں خرچ کرنا اجر عظیم رکھتا ہے. ہماری بات تھی کہ زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور عرفان مظلوم. تو زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حیرت انگیز فضائل ہیں جو انسان تعجب سے سن سکتا ہے اور احساس نہیں کر سکتا. حیرت میں پڑ جائے گا، تعجب میں پڑ جائے گا کہ یہ فضائل ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام کے. ان میں سے ایک فضیلت جو ہم ساری فضیلتیں بیان کریں، ایک فضیلت یہ ہے کہ آج کے دور میں آپ کی زیارت ائمہ معصومین کی زندگی میں ان کی زیارت کرنے سے افضل ہے. آپ ائمہ معصومین کے زمانے میں جو ان کی زیارت کرتے تھے اس سے آج کے زمانے میں زیارت کرنا فضیلت رکھتا ہے. یہ آج کے مثلا حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہوتے اور ہم ان کی زیارت کے لیے جاتے اور ان سے بات کرنے کا شرف ملتا، گفتگو کرنے کا موقع ملتا، تو وہ زیارت آج کے دور میں حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے افضل نہ ہوتی. چنانچہ ابن ابی یافور سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، آپ کی زیارت کے شوق سے میں زحمت مشقت برداشت کر کے آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں. بڑی زحمتیں، بڑی تکلیفیں میں نے اٹھائی ہیں اور یہ اٹھانے کے بعد آپ سے ملنے اور ملاقات کرنے کا موقع ملا ہے. تو آپ نے فرمایا خدا سے شکوہ نہ کیا کرو کہ زحمت اور تکلیف کے بعد ملاقات ہوئی، کیونکہ اس کی زیارت کے لیے نہیں گئے جس کا حق تم پر میرے حق سے بھی زیادہ ہے. اتنی زحمت تکلیف اٹھا کے میرے زیارت کرنے آئے ہو تو اس جگہ کیوں نہیں گئے جس کا میری زیارت سے زیادہ حق ہے اور فضیلت ہے، اور وہ ہے زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. بہت زیادہ فضیلت ہے. امام نے فرمایا کہ میرے پاس نہ آتے، اتنی زحمتیں تکلیفیں نہ اٹھاتے، تو کربلا چلے جاتے، حسین غریب سے ملاقات کرتے. میری زیارت سے زیادہ اہم مقام و رتبہ زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں. اللہ اکبر.
امام مظلوم کربلا کی زیارت۔ راوی کہتا ہے یہ بات میرے لیے اس بات سے زیادہ گراں گزری کہ آپ نے فرمایا تھا خدا سے شکوہ نہ کرو۔ اور یہ تکلیفیں ہوئیں، اکثر لوگ زیارت پہ جاتے ہیں اور اس کے بعد ساری فریاد، عیش و آرام، شکوہ، شکایت، کھانا اور رہنا اور چلنا اور پھرنا، دنیا بھر کے ساری شکایتیں ہوتی، یہ تکلیفیں وہ تکلیفیں، یہ اصل میں شکوہ ہے، شکایت ہے پروردگار سے۔ خدا سے شکوہ نہ کرو۔ میں نے عرض کیا وہ کون ہے جس کا حق میرے اوپر آپ سے زیادہ ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ حسین ابن علی ہیں، مظلوم کربلا ہیں، غریب نینوا ہیں، پیاسے بھوکے شہید ہونے والے امام ہیں، میرے جد ہیں، ان کا حق زیادہ ہے۔ اگر تم ان کے زیارت کے لیے جاتے اور دعا کرتے اور اپنی حالت کی شکایت کرتے تو اچھا تھا کہ مولا حسین میں آپ کے پاس آیا، جبکہ امام حسین نے خود بلایا تھا، مجھ پر ندبہ کر لینا، میرے زائر کو میرے قبر کے نشان بتانا، 3 دن مہمان رکھنا۔ کتنی زحمتیں تکلیفیں لوگوں نے زیارت امام حسین کے لیے اٹھایا، تو وہ جاتے تو پتہ چلتا، پھر شکوہ نہ کرتے مجھ سے ملاقات کرنے پہ۔ اللہ اکبر، زیارت امام مظلوم کربلا کا رتبہ۔ ان فضائل میں سے ایک حیران کن فضیلت یہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام خود زائرین سے ملنے جاتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے جو زائر ان سے ملنے ملاقات کے لیے جاتے تھے۔ عمران کہتے ہیں کہ موروضہ اقدس حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر کے گھر واپس آیا تو حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام عمر ابن علی ابن عبداللہ ابن علی کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے بات کیا، میری طرف دیکھا، مجھ سے گفتگو کی، مخاطب ہو کے فرمانے لگے، اے عمران، جس نے قرب خدا حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اس کا ایم، اس کا مقصد زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ نہیں تھا کہ وہ جا رہے ہیں تو ہم بھی چلو، ہم نہیں جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، چلو ہم بھی چلتے ہیں، دنیا چل رہی پیدل ہم بھی چلتے ہیں۔ نہیں، یہ ساری زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام صرف ایک نیت سے کرو، قرب خدا مل جائے، اللہ سے ہم قریب ہو جائے۔ حسین تک جو پہنچا، حسین اسے خدا تک پہنچا دیتے۔ یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ و الی رسول، اللہ اکبر، حسین ابن علی تک آؤ تو صحیح۔ کہ جس نے قرب خدا حاصل کرنے کے لیے شہدائے آل محمد کی قبور کی زیارت کی، وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جائے گا جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ آل محمد کی قبروں کی زیارت کرنا سارے گناہوں کو پاک کر دیتا ہے۔ اور حضرت امام حسین کی زیارت کے حیرت انگیز فضائل میں سے ایک یہ ہے کہ زائرین امام حسین کی نسبت خدا کی رحمت کے لمحات کی ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، بالکل رحمت میں ڈوب جاتا ہے۔ روایت میں کہ روزانہ رحمت خدا کے لمحات کا ذکر کرنے کے بعد آیا ہے کہ خدا اس خاص نظر رحمت کے ذریعے قبر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے والے، اس کے گھر والوں، روز قیامت کے دن جن کی وہ شفاعت کرے گا، بخشوائے گا، شفاعت کرنا چاہے گا، وہ کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، کتنا گناہگار، وہ مستحق جہنم بھی ہو۔ سننے والے گھبراؤ نہیں، اگر تمہاری جنت ہوتی تو نہ دیتے، اگر وہ مستحق جہنم ہی کیوں نہ ہو، ان سب کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور زیارت حسین علیہ السلام کے حیرت انگیز فضائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ زائرین کے بہشت میں داخلے کے لیے کچھ خاص خصوصیت، اور دوسروں لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں جائے گا اور وہ شفاعت کر کے جنت میں لے کے جائے گا۔ ظاہر امام حسین کا یہ رتبہ ہے، جس کا دل چاہے ہاتھ پکڑے گا جنت میں لے کے جائے گا۔
اور ہر شے ہر چیز آپ کے زائرین سے مس ہو کر متبرک ہو جاتی. جس چیز کو زائر ہاتھ لگے گا وہ تبرک بن جائے گا اور وہ برکت والا بن جائے گا. اور زائرین کی طرف دیکھتی ہے جو آنکھیں اور اس کے طرف دیکھ کر خیر و خوبی کو امید کرتی ہے. اس قصد سے زائر نے آپ کے مرقد مطہر کو دیکھا ہے. ان حیران کن فضیلتوں میں یہ فضیلت بھی شامل ہے. بہت سی روایتیں ہیں، ابھی لوگوں کے سامنے تمام فضائل زیارت بیان نہیں ہو سکتے. چنانچہ روایت میں صحیح نقل ہے کہ اگر لوگوں کو حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی تمام فضیلت فضائل کا علم ہو جائے تو وہ فرط شوق سے مر جائیں گے. کاش زیارت امام حسین کر. ایک اور روایت میں ہے کہ اگر لوگوں کو فضیلت زیارت حسین سے اچھی طرح سے آگاہی حاصل ہو تو وہ دور دراز کے علاقے سے آپ کے روضے کی طرف بچوں کی طرح پاؤں گھٹنیوں کے بال رگڑتے گھستے ہوئے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کے لیے جاتے. ابھی ہمیں فضیلت نہیں معلوم، ہمیں تو عیش ہے. کون سی فلائٹ ہے، کون سی کتنی جلدی پہنچے گی، اسٹے نہیں ہے، کیا کیا کھانا ہوگا، کیا اہتمام ہوگا، ہوٹل کہاں ہوگا، چلیں گے کب، آئیں گے کب، رہیں گے کب، گرمی ہے ایسی ہے کہ نہیں. ابھی بہت سی چیزیں. ٹھیک ہے یہ ایک فطری چیز ہے، لیکن فضیلت زیارت ہم نے ابھی جانا ہی نہیں ہے. ورنہ فرتے شوق میں انسان مر جاتا، گھٹنیوں کے بل چلتا رگڑتا ہوا. اور ربعین میں دیکھتے ہی ہیں کتنے لنگڑے لولے گھستے بہتے کیوں بھاگے جا رہے ہیں، امام حسین سے ملنے جا رہے ہیں. ہر آدمی بھاگا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے. اللہم ارزقنا بزیارت الحسین.